اتنا غصہ کس چیز کا؟ وہی آپ نے حسان ریاض صاحب کو تھپڑ کیوں رسید کر دیا؟ اس کے پیچھے پس منظر پہ آپ جائیں. بانی پاکستان تحریک انصاف کے بیٹے ویزا اپلائی کرتے, پھر تسی کہتے کہ یار اسی ویزا نہیں دیتا, اس میں آپ عذر پیش کرتے اور پھر آپ کو تھوڑی سی ہزیمت اٹھانا پڑتی کہ بچوں کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہی ہو گیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے بیٹوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سچائی ہے. میں اپنے قائد نواز شریف کو دو ہاتھ سے سلام کرتا ہوں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس وقت کی رجیم سے لڑ رہی ہے, بھتیجا لڑ رہا ہے, قوم ساتھ چل رہی ہے. جب تک آپ یہ دیکھیں, یہ اگر آپ یہ سمجھیں, یہ تو الزام لگاتے تھے نا, تانے دیتے تھے کہ یہ جی ماروسی سیاست ہے. آپ مجھے بتائیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تم نے کتنی جلدی کہہ دیا میرے بیٹے نہیں آئیں گے, قربانی نہیں دیں گے, مار نہیں کھائیں گے. ان کو کیوں ان کا خون بے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے. قوم کو اس نے جس کو اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کی طرح ہیں. آج آپ دیکھیں اس نے اوپنلی کہہ دیا کہ بالکل نہیں آئیں گے میرے بچے. اگر مجھے ملنے آئیں گے تو صرف آئیں گے اگر پاکستان تو مجھے ملنے آئیں گے. تو یہ فرق ہے, یہ فرق ہے ایک لیڈر میں اور وہ جو 2014 میں لیڈر بن گیا. آپ نے کہا دھرنا. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ بینیفیشری رہی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت, ساتھ میں ان تھی, وہ سٹارٹ ہو گیا تھا ان کا کریئر, پارٹیز کو وہ ڈکٹیٹ کیا کرتی تھی اپنی اور ریلیاں نکالتی تھی. عمران خان صاحب کے بیٹے تو سیاست میں ہے بھی نہیں ہے, خدا دا خوف کا بٹ صاحب. تُسی بھی خدا دا خوف کا. ان کے پاس کون سی اس وقت وزارت تھی, کون سا ان کے پاس عہدہ تھا, مجھے بتائیں ذرا. اچھا کوئی عہدہ نہیں تھا. آپ میرے خیال سے کچھ چیزیں بھول رہے ہیں, میں کچھ چیزیں آن ریکارڈ سکرین پہ کہنا نہیں چاہ رہی ہوں, لیکن چلے چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ لیکن آپ میری بات ذرا پوری ہونے دیں, پھر آپ جو مرضی. میں جو بات کی ہے آپ مجھے بتائیں, یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت چھپتی نہیں ہوتی. آپ کو بڑی فکر ہے اپنے دو بیٹوں کی, تو باقی یہ قوم کے بیٹے جو آپ مروا رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ قوم کے بیٹے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, یہ ان کے ماں باپ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہو میں پوری قوم کا باپ بننا چاہتا ہوں. تو یہ حال ہے آپ کا. آپ نے دو بچوں کے لیے انکار کر دیا. تحریک کا حصہ نہ بنے. چلے میں اسے ایسے سمرائز کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. ڈوگر صاحب کیونکہ موجود ہیں, ان سے بھی سوال کر لیتے. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی پارٹی کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ وہ موجود تھی, ان کے بیٹے بھاگ گئے, خان صاحب کو ڈر لگ گیا. بٹ اس کا ایک پہلو یہ کہ خان صاحب نے کہا کسی تحریک کا حصہ نہ بنے. اٹ مینس کسی پولیٹیسائز نہ کریں. ہاں جی میں آ رہی ہوں سینیٹر صاحب, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. شیلا صاحب ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر آپ بات کریں. میں لنڈن میں موجود تھا, میاں صاحب بھی تھے, جب فیض حمید اور ان کے جو اس کے ساتھ رفقا تھے انہوں نے یہ دھمکی دی مریم نواز شریف کو کہ ہم تمہیں سمیش کر دیں گے, یہ تحریک مت چلاؤ. تو اس وقت نواز شریف نے ٹویٹ کیا تھا, وہ آپ نکال لیں. میاں صاحب نے کہا تھا آپ کو مجھے یاد کرانے کی ضرورت ہے, مجھے تو وہ 5 کا ٹولہ آج تک بھولا نہیں ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. تو اس طرح کی باتیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی آپ کو یاد کرا سکتی ہوں. خالد نثار ڈوگر صاحب, پہلے تو چلے یہ جواب ہم آپ سے لے لیں گے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے یہ یو ٹرن کیوں لے لیا بیٹوں کے معاملے پہ, لیکن ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہوا. میں چاہوں گی کہ باقی مہمان بھی اس پہ اپنی رائے دیں. وہی آپ نے حسان ریاض صاحب کو تھپڑ کیوں رسید کر دیا؟ ایک ڈیکورم ہوتا ہے فلور کا, ایک اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, اتنا غصہ کس چیز کا؟ اچھا میں پہلے ایک بات کا, پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے شو پہ بلایا. ان کی ایک چھوٹی سی بات کا میں چھوٹے سے الفاظ میں جواب دینا چاہوں گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیٹوں کو آگے نہیں لا رہے اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو لیں, تو ایٹ لیسٹ ہمارا جو لیڈر ہے وہ مشکل آنے پر ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا. وہ اس ملک میں رہ کے مقابلہ کر رہے ہیں. ان کے لیڈر, وہ کہتے ہیں ان کے مطلب کی آفر نہیں ملی ان کو. چلیں یہ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے نا. ان کے لیڈر کی طرح نہیں جو ہر دفعہ ڈیل کر کے چلا جائے. اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ. دیکھیں وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, اس کے پیچھے پس منظر پہ آپ جائیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ 3 سال سے زیادتیاں کرتے آ رہے ہیں, بہت زیادہ. ہماری پارٹی ورکرز کے ساتھ ہمارا لیڈر 2 سال سے انتر ہے, اس کو تو اب اتنے ظلم و زیادتی, سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس کو رکھا ہوا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب بجٹ سیشن پہ آئی ہیں, اس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے, which is آپ بھی you were one of them جن کو I was one of them who got suspended, اور ابھی ہم recently reinstate ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا پولیٹیکل. But what provoked you actually that you slapped him? مطلب وہ ابھی آپ نے سیدھا تھپڑی مار دی. نہیں, اصل میں اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں, ہمارا ایک بندہ بار بار اسپیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بہت اگریسو ہو کے کہتے ہیں اس کو باہر نکال دیں, ان کو باہر پھینک دیں, یہ لوگ جاہل ہیں, یہ اس قابل نہیں. میں نے اس کو صرف اتنا کہا یار پلیز آپ بیٹھ جائیں.
تو جب میں نے اس کو اتنا کہا ہے وہ سیدھا میرے پہ مجھے پرسنل، ہم ایک دوسرے سے ایسے ہم بات نہیں کرتے، ہم چیئر سے بات کرتے ہیں، ہم اسپیکر سے بات کرتے ہیں. تو مجھے کہنا شروع ہو گیا، مطلب شٹ اپ کال دینا شروع ہو گیا، اور بےہودہ لینگویج اور بلو دا بیلٹ ڈیروگیٹری مارکس ہمارے بارے میں، پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈر کے بارے میں. تب پھر میں نے اس کو یار آپ ذرا آرام سے بات کرو. پھر انہوں نے مجھے کہا اب آؤ، اگر آپ مطلب انہوں نے مجھے خود انسٹیگیٹ کیا، بار بار پرووک کرے تھے. جب میں ان کی طرف گیا ہوں تو آپ اگر ویڈیو کو غور سے دیکھیں، انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا، پہلے میں نے بلاک کیا اس کو. اگر اب جب مجھے اٹیک کیا پھر تو میں نے سیلف ڈیفینس. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیلف ڈیفینس کے اندر یو بیسکلی سلیپڈ ہم. جی بالکل. بٹ اسٹل اٹس ناٹ جسٹیفائڈ بیکاز یو پریزنٹ دا یوتھ آف پاکستان، اور آپ کے اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہوئے ہیں، وچ از اے ویری، جسے کہتے ہیں نا اسینشیل پوائنٹ، کہ جہاں پر آپ عوام کی بات کرتے ہیں، آپ عوام کے لیے کچھ کریں تو سمجھ آتی تھپڑ رسیدنا نہیں ہوتا. چلے شعلہ صاحبہ، مجھے آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں. آئی ایم شیور کہ آپ بیٹوں کی نہ آنے کی بات پر بھی کامنٹ کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ زیادہ غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو میں اس پر بات کروں گی کہ جتنا بھی کوئی پرووک کرے، لیکن آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنی جگہ سے چھوڑ کے جو کسی کے پاس گیا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے. آپ بھی زبان سے بات کریں. سیاست میں غصہ حرام ہے. ریئلی آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں اور سیاست میں تو بالکل ہی آرام ہے. جب میں ڈیپٹی اسپیکر تھی، 10 سال میں نے ڈیپٹی اسپیکرشپ کی ہے، تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں میں ایز ممبر اسمبلی نہیں ڈیل کیا جاتا، ہمارے ہاں عورت کر کے ڈیل کیا جاتا ہے، اور اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ایسے ریمارکس دیے جاتے ہیں کہ پرووکیشن ایک ہوتی ہے. تو اس کے باوجود بھی میری مرحومہ ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب کی دفعہ، مطلب جب بھی سیشن شروع ہوتا تھا، کہ تم غصہ نہیں کرو گی. اور پھر واقعی میں نے پھر دعا لی تھی کسی سے کہ مجھے غصہ نہ آئے، اور اس کے بعد سے میں نے غصہ نہیں کیا تھا. اور دیکھیں، اگر ہم پڑھے لکھے ہو کے پرووک ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتی، اور اپنی جگہ سے چھوڑ کے جانا کہ میں ماروں کسی کو، تو جب میں اپنی جگہ سے چھوڑ کے جاؤں گی تو اگلا مجھ پہ خود ہی اٹیک کرے گا نا، کس سے پہلے کہ میں اٹیک کر دوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں کی باتیں غلط تھیں، ان کو پرووکیشن نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو اپنی جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. پھر یہ کہنا کہ میں تو چلا گیا تھا لیکن حملہ پہلے اس نے کر دیا، یہ غلط ہے. اب رہی بات ان کے بچوں کے آنے کی، تو دیکھیے سیاست جو ہے نا، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو جتنے بھی سپورٹ حاصل ہو، آپ کو ایک آپشن کے طور پر لایا جائے، آپ کے ساتھ لوگ بٹھا دیے جائیں جہاز اڑا اڑا کر، تو اس کے بعد بھی آپ ضروری نہیں ہے کہ سیاستدان بن جائیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو چلا لیں. سیاست کے لیے بہت سوچ سمجھ اور بہت ہی برداشت چاہیے. 2 سال جیل میں اگر رہ رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تو وہ لیڈر موجود ہے جس نے وقفے وقفے سے اور ایک ساتھ کافی لمبی جیل حکومت کیسے آنے دیتی؟ ویزا ہی نہ دیتی حکومت تو وہ پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ آ بھی جاتے تو وہ سیاست نہیں کر سکتے. ان میں سیاسی جرمز نہیں ہیں. اگر ان میں سیاسی جرمز ہوتے تو وہ کب کے 18 سال کے ہو چکے ہیں. وہ اس آئیڈیالوجی کو اگر کوئی ہے اس کو وہ فالو کرتے اور آتے. اور آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے نا اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے سپورٹ ملتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. کیونکہ میری پارٹی کی آئیڈیالوجی تھی تو شاید میرے فادر کو پتا بھی نہ ہو کہ میں نے یونیورسٹی میں جو ہے وہ 18+ ہی تھی. میں بھٹو صاحب کی 59th برتھ ڈے تھا. اور سیاست میں ان ہیں جن کی مثالیں اور بھی لوگ ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، تو یہ سیاست میں ان ہے. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ٹورڈز اور ریگارڈنگ عمران خان's کڈز وہ یہ ہے کہ وہ سیاست کے لیے تو ایکچولی نہیں آ رہے تھے، وہ تو باپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. بریک کا مجھے اگر بریک ہے تو ہم بریک لے لیتے ہیں، ورنہ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اگر وہ آنا چاہتے ہیں آتے رہتے ہیں. ہزاروں غیر ملکی کی روزانہ پاکستان
اور وہ आके मिलके जा सकते हैं। और जहां तक बात है सियासत की, तो उनमें जर्म्स नहीं है, वरना वो आइडियोलॉजी तो इतनी मजबूत होती है कि उस पे लोग अपनी शहरियत तक कर देते हैं, आके उसको लेके चलते हैं उस फैसल आइडियोलॉजी वावड़ा को। साहब की मिसाल दे रही है इनडायरेक्टली, तो चलें आई होप कि फैसल वावड़ा साहब इसको देख रहे हैं, उन्होंने मैं बहुत